ہفتے کا پہلا پروگرام ہے. خبریں کافی زیادہ ہیں, کوشش کریں گے ہم آپ سب کو سمیٹیں, لیکن سب سے پہلے جو اس وقت اہم ترین خبر ہے وہ ہے جناب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کا دورہ سعودی عرب. اور یہ دورہ سعودی عرب انتہائی اہم نوعیت کا ہے, اور یہ صرف نشستن گفتن برخاستن نہیں ہے, بلکہ پوری تیاری کے ساتھ ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پہنچی ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈی جی آئی ایس آئی کے ہاتھ میں ایک بھاری بھرکم فولڈر ہے جس پہ تمام ان امور کا کیا کہنا چاہیے تذکرہ موجود ہے جو کہ سعودی قیادت کے ساتھ زیر بحث آنے ہیں. اور اس دورے سے پہلے کچھ ایشوز ہو گئے تھے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان, اور وہ معاملات کشیدہ ہوئے تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ایک انٹرویو سے, اور وہ انٹرویو ARY نیوز پہ ہی نشر ہوا تھا. کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں وہ آئے تھے اور انہوں نے اپنے دکھ بیان کیے تھے, کرب کا اظہار کیا تھا OIC کے فورم پہ, خاص طور پہ جو کشمیر کے معاملے پاکستان کے ساتھ سوتیلے پن کا سلوک کیا گیا تھا اس کا ذکر کیا تھا, جس کے بعد پھر یہ تعلقات نارملائزیشن کا پروسیس شروع ہوا. پھر سعودی سفیر نواف مالکی جو ہیں وہ میدان میں آئے اور پھر انہوں نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا, اور ریاض کو بتایا گیا کہ معاملات یہاں پہ اس قدر ہیں کہ وہ پبلک میں آ چکے ہیں. نواف مالکی نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی, گورنر پنجاب سے, اور آج انہوں نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب سے بھی ملاقات کی ہے. اور یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ جناب معاملات کو خراب نہیں ہونے دیا جائے گا. اور چوہے صاحب سے بات کرتے ہیں, لیکن چوہے صاحب سے پہلے بات کر پھر ہم ایک اہم ترین مضمون شائع ہوا ہے عرب نیوز میں, ایک اہم ترین ڈپلومیٹ کا, وہ بھی بتائیں گے. چوہے صاحب آپ بتائیں سب سے پہلے کیا توقع کر رہے ہیں, کیونکہ میرے پاس اطلاعات ہیں کہ سعودی لیڈرشپ کی طرف سے, سول اور ملٹری دونوں کی طرف سے ہی یہ بات آ چکی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اتنے کمزور نہیں ہیں کہ وہ ایک دو واقعات کی وجہ سے یا کسی تیسرے فریق کی وجہ سے وہ متاثر ہوں, بلکہ یہ اٹل ہیں اور تاریخی ہیں اور یہ رہیں گے. جی صابر شاکر صاحب, بالکل یہ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی بلکہ کائناتوں کا سب سے مقدس جگہ جو ہے خانہ کعبہ ہے وہ وہاں ہے, اور خاتم النبیین جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بھی اور ان کا روزہ بھی ادھر ہی ہے. تو اس کے بعد تو ہمارا تو رشتہ ہی ایسا ہے کہ کوئی ادھر غلامی اور بندگی کے علاوہ دوسری بات نہیں ہے. آج سعودی عربیہ, آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور پوری دنیا کو کہ وہاں پاکستان کی فوج کا سعودی عرب کی فوج کے ساتھ باقاعدہ تعاون کا ایک سلسلہ ہے جس کی تفصیلات ہم پبلکلی نہیں کر سکتے. جی ہاں, لہذا اس کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس وقت ان کی جو وہ ہے وہ سابق آرمی چیف رحیل شریف بھی وہاں ان کے ایڈوائزر ہے. جی ہاں, اور بہت سارے اور بھی ہیں, اور ہمارے بہت سارے پاکستانی وہاں کام کر رہے ہیں. جی ہاں, البتہ پاکستان کو باقاعدہ گلہ ہے اور ہونا بھی چاہیے, اور اس سے ہے جو کہ کشمیریوں کا جو خون خرابہ ہو رہا ہے اس کو کاروبار کے لیے اگنور کرے گا تو اس پر ہمیں آواز اٹھانے کا حق ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹھانی بھی چاہیے. لیکن یہ پبلکلی کرنے کی بات نہیں ہوتی, یہ ہوتی ہے پرائیویٹلی ڈپلومیٹک لیول پر. جی ہاں, یعنی چائنا نے بہت پہلے کو آج سے تو آغا شاہی مرحوم وزیر خارجہ, میں نے کہا ان کو کوئی مبارکباد نہیں دی آپ نے, انہوں نے کہا یہ کام پبلکلی نہیں کیے جاتے. بالکل بالکل صحیح ہے چوہے صاحب, آپ کو پتہ ہے نا. اور اس میں یعنی چین, اور اس میں یہ میں بتا دوں کہ عرب نیوز میں بالکل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے وزٹ سے پہلے
ایک دن پہلے ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے جناب ڈاکٹر عواد الاسیری، جو کہ پاکستان میں طویل ترین عرصے تک سفیر رہے سعودی عرب کے، اور ایک وسیع و عریض تجربہ رکھتے ہیں، اور نہ صرف وسیع و عریض تجربہ رکھتے ہیں، پاکستان کے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن کے دور میں سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات انتہائی نہ صرف خوشگوار تھے بلکہ مضبوط تھے۔ اور اس کے بعد یہاں سے وہ پھر چلے گئے تھے لیبنان، اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کی، آج کل وہ ہیں ڈاکٹر عواد الاسیری۔ ان کا ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے، لیکن میں نے کچھ کہنا ہے پہلے ان سے۔ جی بالکل، آپ کہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں مغالطے پیدا کر رہے ہیں اور غلط فہمیاں اور بہت ہی غلط بیانیاں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان سے لے کر مسلح افواج تک اور پوری قوم اور پورا ملک، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جس طرح پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا ہے، کشمیر کاز کے لیے لڑائی لڑی ہے، اپنی بیماری کی پرواہ نہیں کی کسی چیز کی، یہ ان کا خاصہ ہے اور ہر ایک کو ان پر اعتماد ہے۔ یعنی ایسے ایک چھوٹے ایشو کو لے کے ان کی کردار کشی کرنے کی جو مہم چلائی جا رہی ہے، میں اس کا سختی سے کہتا ہوں کہ اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے چوہدری صاحب۔ اور